الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتہ جس عنوان پر آپ کے سامنے باتیں آئیں، انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں بھی اسی عنوان پر چند اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ عنوان تھا کہ اسلامی اخوت اور اس کے تقاضے۔ اسلامی بھائی چارہ کی اہمیت و فضیلت پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ ہی آ گئی ہیں، اور اسلام کے تقاضے یعنی اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں سے متعلق آپ کے سامنے باتیں شروع ہوئی تھی۔ اور پہلی بات یہ آئی تھی کہ اسلامی اخوت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے۔ یہ اسلامی اخوت کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اور اگر اس ضمن میں یہ بات کہی جائے کہ اس کا پیمانہ کیا ہوگا، تو بہت آسان الفاظ میں یہ سمجھ آئے گا کہ جب ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، الفت انہیں کسی سے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے کبھی وہ بھلائی نہیں چاہے گا، خرابی نہیں چاہے گا۔ ظاہر بات ہے ہر ممکن یہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے لیے بھی بھلائی تلاش کرے اور ان کے لیے بھی جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں ہونا چاہیے اور کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ بھلائی اور خیر میں لگا رہے۔ ایک ایمان والا شخص دوسرے ایمان والے شخص کے لیے خیر اور بھلائی کی تلاش میں اور محنت و جستجو میں لگا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت اس چیز کی بیان کی ہے، آپس میں محبت کرنے کی، ایک دوسرے کے تئیں الفت کی بہت اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے جو گزشتہ ہفتہ بھی آپ کے سامنے یہ روایت آئی، دوبارہ دہراتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ یعنی جنت میں داخلے کے لیے جو سب سے اولین فریضہ ہے، سب سے پہلی چیز ہے، وہ ایمان ہے، کہ اگر ایمان کی دولت ہے تبھی جنت میں آدمی داخل ہو سکتا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی: لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مکمل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے کے خیر خواہ نہ ہو جاؤ،
ایک دوسرے کے تئیں الفت تمہارے دل میں پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک تم ایمان والے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ کس طرح سے آپس میں محبت میں اجاگر ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہاری ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم اس چیز کو پابندی سے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ یہاں تک کہ اگر کسی سے کوئی بیر ہے، کوئی کسی کے دل میں کوئی کسی طرح کی کوئی باتیں ہیں، اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں محبت اور الفت اجاگر ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور وہ چیز ہے افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو جب ملاقات ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو سلام کرو یہاں تک کہ اس میں ایک دیوار یا کسی جھاڑ کے ذریعے سے پردہ آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، بھی سلام کیا، اوپر گیا تھا، پھر واپس آیا، پھر سلام کرنا چاہیے۔ حدیث کی روح سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب بھی ملاقات ہو، جب بھی ایک دوسرے کے سامنے سے گزر ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ لفظ آیا کہ یہاں تک کہ صرف اتنا پردہ ہو جائے کہ ایک دیوار بیچ میں آ گیا یا پھر کوئی جھاڑ آ گیا، پھر ملاقات ہوئی تو سلام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کو عام کیا کرو، جب بھی ملاقات ہو سلام کرو، جب بھی سامنے سے گزر ہو ایک دوسرے سے سلام کرنے کی کوشش کی جائے۔ سلام کی اپنے آپ میں کافی ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ دوسرا تقاضا اسلامی بھائی چارہ کا وہ یہ کہ مسلمان بھائی کے لیے آدمی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اہل علم نے ایک بہت بہترین نقطہ اس حدیث کی روح سے بیان کی ہے کہ اس کی جو سب سے بہترین مطلب ہو سکتا ہے وہ کیا ہے۔ اہل علم نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں اس حدیث کے تحت کوئی آدمی عمل کرنا چاہے اور وہ چاہے کہ میں اس حدیث کے مصداق پر مکمل طور پر کھرا اترنا چاہتا ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی ہے جو کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، اپنے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس مثال سے سمجھیے کہ ایک آدمی آزمائش میں مبتلا ہے، اب اسے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے مطلب کیا پسند کرے گا؟ اگر میں اس مصیبت میں یا آزمائش میں ہوتا تو اپنے لیے کیا چاہتا؟ ان کے لیے وہی چیز پسند کروں میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس کا سب سے بہترین مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس مصیبت میں ہوتا یا میں اس آزمائش میں مبتلا ہوتا تو میں اپنے لیے کیا چاہتا، یہ اس کا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، ایک بھائی ہمارا جو کاروبار کرتا ہے، ہم اس کے لیے کیا چاہیں گے؟ کاروبار میں وہ کیا حاصل کرے؟ کامیابی حاصل کرے۔ اسے اس طرح سمجھیے کہ اگر میں وہ کاروبار کر رہا ہوتا تو میں اپنے لیے کیا چاہتا کہ میں کامیاب ہوں، اس میں کاروبار میں ترقی مجھے ملے۔ اسی طرح ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی یہ چاہیں کہ وہ کاروبار میں کیا ہو؟ کامیاب ہو۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر چیزوں کو آپ شامل کر سکتے ہیں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کروں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر لمحہ جب آدمی چاہتا نہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش نہیں آنے چاہیے۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو کن چیزوں کو پسند کرتا؟ اسی طرح سے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا تقاضا اسلامی بھائی چارہ کا، تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے اور صبر کی بھی تلقین کرے، یعنی ایک دوسرے کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو حق ہے، جو دین ہے، وہ انہیں پہنچائے اور مصائب پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں یہ ارشاد فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے۔
اصل میں جب اس طرح کے الفاظ عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں تو آگے جو چیزیں بیان کی جانی ہیں اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے بارے میں یہ کہا کہ سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کیوں؟ آگے جو لوگ نکلیں گے ان خسارے سے کس وجہ سے نکلیں گے اس کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے کہ کون سے عمل کرنے کی وجہ سے آدمی اور انسان خساروں سے، نقصان سے محفوظ ہوگا، ان عمل کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت خسارے اور نقصان میں ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن وہ لوگ خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیا، آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔ اس چیز کی اہمیت کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے، نیک اعمال کریں گے، حق کی تلقین ایک دوسرے کو کریں گے اور صبر کی تلقین بھی ایک دوسرے کو کریں گے تو ہم ان خساروں اور نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہم عزت دار ہوں گے، ہمارا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کافی اونچا ہوگا۔ چنانچہ یہ پتا چلا کہ اسلامی بھائی چارہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حق کی تلقین کریں اور ایک دوسرے سے صبر و تحمل کی بھی تلقین کریں۔ نمبر 4، ایک دوسرے کو امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہ بھی اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف خود ہی بچ گئے، گناہوں سے اپنے آپ کو صرف بچا لیا اور باقی ماتحت کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، دوست و احباب ہیں، وہ گناہ میں مبتلا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں، یہ بھائی چارہ کا تقاضا نہیں ہے۔ بھائی چارہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بھائیوں کو بھی بچنے کی تلقین کریں، ہم خود بھی نیک عمل کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی نیک عمل کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف انہیں دعوت دیں، دین کی طرف انہیں بلائیں، قرآن و سنت کے احکامات کی طرف انہیں بلائیں۔ یہ اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا ہے، یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یعنی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہن ہیں اور مومن مرد ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ اور دوسری جگہ یہ بیان کیا گیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوست ہیں، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے اوصاف میں سے کیا ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ان کا تقاضا ہے، یہ ان کا اوصاف ہیں۔ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ اوصاف ہونی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی اور خیر کی طرف بلانی چاہیے اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا ہے۔ نمبر 5، اسلامی بھائی چارہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملیں، ملاقات کریں۔ جب کسی سے ہم ملیں تو اکرو ہو کر یا بہت غصے میں آ کر یا تکبر اور گھمنڈ میں آ کر ملاقات نہ کریں، بلکہ جب ہم کسی سے ملیں تو ایک عاجزی و انکساری کے ساتھ ملیں، ایک خوشدلی کے ساتھ ملیں، چہرے پر ایک خوشی نما ہو، اس طرح سے ملیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اگر ہم یاد رکھیں تو سمجھ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص چھوٹی سے چھوٹی نیک عمل کو حقیر نہ جانے۔ کوئی چھوٹا عمل کوئی کر رہا ہے، نیک عمل بھلائی کا کام کوئی کر رہا ہے، اسے یہ نہ سمجھے کہ ارے یہ تو چھوٹا موٹا کام ہے، اس سے کیا ہی ہوگا، یہ تو چھوٹا موٹا کام ہے، اس سے کیا ہی ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے خوش دلی سے ملاقات کرتا ہے، ہنستے ہوئے ملتا ہے، تو اسے بھی چھوٹا نہ جانے، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانو، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو حقیر نہ جانو۔ اور آگے پھر مثال دے کر یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، یہاں تک کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، اسے بھی چھوٹا نہ جانو،
اسے بھی حقیر نہ جانو، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے، اسے بھی چھوٹا نہ جانو۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے صدقہ کہا اس روایت میں، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آدمی کرے تو وہ ان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے ایک اجر اور ثواب کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کسی سے ملاقات ہو رہی، بات چیت ہو رہی، تھوڑا اچھے نرم انداز سے، نرم لہجے سے مسکراتے ہوئے ہم نے بات کی، یہ ہمارے لیے صدقہ بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم نے کسی سے بات کی مسکراتے ہوئے، اچھے انداز میں، لہجہ اچھا اختیار کیا، ادب و احترام کے دائرے میں ہم تھے، اور ہم نے کوئی تکبرانہ انداز اختیار نہیں کیا، یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ صدقے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کر بات کرنا، مسکرانا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، تمہارا اپنے بھائی کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تمہارا اپنے بھائی کو، راستہ گم ہو جانے والے بھائی کو راستہ دکھلانا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہوتا نا بہت دفعہ آپ گزریے راستے سے، کوئی پوچھتے ہیں فلاں جگہ کس طرح جائیں گے، کس طرح سے راستہ ہے، روڈ کدھر سے ہے، مین روڈ کدھر سے جانا ہے، میٹرو اسٹیشن کدھر سے جانا ہے، یہ بھی بتا دینا، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ بہت چھوٹا اور معمولی معلوم ہوتا ہے نا یہ چیزیں، چلتے پھرتے ہم یہ عمل کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں، لیکن اگر اسے بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی، آگے ارشاد فرمایا، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک آدمی ہے جن کو آنکھوں سے صاف نہیں دکھ رہا یا نہیں دکھ رہا، ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر راستہ کراس کرایا، ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر تک پہنچایا، ہم نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر تک پہنچایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، کہ ایک ایسے شخص کی رہنمائی کرنا، راہ دکھلانا، ان کا ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرانا، ان کو گھر تک چھوڑ دینا جن کو آنکھوں کی روشنی کم ہو یا نہ ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرُ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تمہارا راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ ہٹانا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہاں رک کر ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں گا، یہ جو چیزیں صدقہ بنتی ہیں کہ راستے سے پتھر ہٹا دیا گیا، ہڈی یا کوئی کیل یا کوئی تکلیف دہ چیزیں ہیں جسے ہٹا دیا جائے، یہ ہمارے لیے صدقہ بن رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ اس سے ہم نے لوگوں کو تکلیف سے بچایا، کہ لوگ تکلیف میں نہ پڑے، اس سے بچایا۔ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں کوشش کر کے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر کوشش کرے کہ کم سے کم لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ روڈوں پہ، گلیوں میں وہ ٹینٹ لگا دیتے ہیں اور دن بدن لگے رہتا ہے، اور پھر وہاں کچھ جو ہے چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک طرح سے چلنے پھرنے والوں کو تکلیف دہ ہیں۔ ایک طرح سے چلیے شہر ہے تو ایک جگہ بند ہے تو دوسری طرف سے آ رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے تکلیف ہی ہے کہ ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا ان کو راستے سے، وہ عام ہے، ہر ایک کا اس میں حق ہے، اور چلنے کا حق ہے، کھانا بنانے یا وہاں جلسے جلوس کرنے راستے پر، اس کے لیے نہیں ہے وہ، یہ انسان کو ایک طرح سے تکلیف دینا ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہیں تھوڑی بنانی ہے، تو حتی الامکان آدمی یہ کوشش کرے، حتی الامکان آدمی یہ کوشش کرے کہ یا تو تھوڑا راستہ چھوڑ دے، یا پھر جہاں سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ بھئی ادھر سے جانا ہے وہاں کوئی نشانی لگا دے، کوئی کھڑے ہو جائیں کہ آپ ادھر سے جائیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ ایک لمبی گلی جانے کے بعد پتہ چلا نہیں ادھر سے بند ہے، وہاں کچھ جلسے وغیرہ چل رہے ہیں، یا وہاں کچھ کھانے پینے کا انتظام چل رہا ہے، پھر اس کے بعد واپس آ کے پھر دوبارہ جانا پڑتا ہے 100-200 میٹر دور سے۔ اگر تھوڑی سی توجہ دے کے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے جگہ نہیں تھی، مجبوری میں ہم نے کی، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں سے ہمیں جانا ہے وہاں یا تو کوئی پوسٹر لگا دے کہ بھئی ادھر سے کچھ وقت کے لیے راستہ بند ہے، آپ ادھر سے جائیں۔ کوشش کریں کہ آدمی کو بھلائی اور خیر پہنچائیں، انہیں کسی طرح سے تکلیف
نہ دیے جائیں، یہ ہمارے لیے صدقہ بنے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی چیز کو راستے سے ہٹانے کے لیے صدقے کا اجر رکھا ہے کہ اگر تم نے کیل ہٹا دی، ہڈیاں ہٹا دی، کوئی اور چیز پتھر وغیرہ ہٹا دیا تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی ترکیب کی، ہم نے انہیں بچایا کہ ان کی کہیں گاڑی خراب نہ ہو جائے، پیر میں چوٹ نہ لگ جائے، اس لیے بچایا۔ اگر ہم نے راستہ ہی روک دیا پھر ہم کس طرح سے اس صدقے کے مصداق ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تمہارا اپنے بالٹی سے اپنے بھائی کے بالٹی کو بھرنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی چھوٹی موٹی چیزیں ان کے لیے تعاون کر دینا، مدد کر دینا۔ کبھی راستے سے چل رہے ہیں، کوئی کمزور آدمی ہے، طاقتور نہیں ہے، وہ اپنا سامان نہیں ڈھو پا رہا ہے، ہم نے کبھی تھوڑا آگے تک پہنچا دیا، کسی کو ہم نے اپنی گاڑی پر بٹھا کر آگے تک پہنچا دیا، یہ ہمارے لیے صدقے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے صدقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس کے بعد اسلامی بھائی چارہ کا ایک تقاضا ایک دوسرے سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی طرح سے بات کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں یہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں سے بات چیت اچھے انداز میں کرے، اچھی باتیں کرے۔ کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان بری بات کے ذریعے سے آپس میں دشمنی پیدا کرے گا، آپس میں دشمنی پیدا کر دے گا بری باتوں کے ذریعے سے۔ اور اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہی ہے کہ آپس میں تم بری باتیں کرو، ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہو، وہ چاہتا ہی یہ ہے تاکہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ کیا کرے، اچھی باتیں کرے، کیونکہ بری باتوں کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کہنا، نرم لہجہ اختیار کرنا یہ صدقہ ہے۔ ایک اور اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آئے۔ صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بہت رحم دل تھے۔ صحابہ کرام آپس میں بہت رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے، اگر آج چونکہ وقت نہیں ہے، کم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اگر موقع ملا تو ضرور آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات رکھے جائیں گے صحابہ کرام کے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ صحابہ کرام آپس میں کتنے رحم دل تھے، صحابہ کرام آپس میں کتنے رحم دل تھے، یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ صحابہ کرام کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے بہت رحم دل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا اذلۃ، سورہ مائدہ میں اذلۃ علی المؤمنین، کہ ایک ایمان والا شخص ایمان والے کے لیے بہت نرم دل ہے۔ اعزت علی الکافرین، اور جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہے ان کے لیے بہت سخت ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے، یہ تقاضا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اپنی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا یا عائشہ، کہ عائشہ سنو ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے نرمی کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، کہ بندہ ہی ایک دوسرے سے نرمی کا معاملہ کرے، ایک دوسرے سے اچھائی کا معاملہ کرے، نرم لہجہ اختیار کرے، گفتگو کرتے وقت نرم لہجہ اختیار کرے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کے ذریعے سے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو سختی اور اس کے علاوہ چیزوں سے عطا نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا کہ اسلامی بھائی چارہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نرم لہجہ اختیار کریں جب ہم اپنے بھائیوں سے بات چیت کریں۔ اس کے بعد ایک اور تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھائی سے تواضع کے ساتھ پیش آئیں،
आजिज़ी के साथ पेश आएं। सूरह शुआरा में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया, वख्फिद जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, कि आप ईमान वालों के लिए जो आपकी पैरवी करते हैं उनके साथ नरमी वाला लहजा इख्तियार कीजिए, उनके साथ आसानी का मामला कीजिए। अबू दाऊद की रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बयां फरमाया। इयाद बिन हिमार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह औहा इलैया अन तवादउ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तरफ वही की कि मैं तुमको इस बात की खबर दूं कि तुम आपस में तवाज़ु इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये वही की मैं तुमको बतलाऊं कि तुम आपस में तवाज़ु को इख्तियार करो। यहाँ तक कि आगे इरशाद फरमाया, हत्ता ला यबगी अहदुन अला अहदिन, कि तुम में से कोई शख्स किसी शख्स पर जुल्म ना करे, वला यफ़खरु अहदुन अला अहदिन, और ना ही कोई किसी पर फख्र करे, तकब्बुर और घमंड में मुब्तला ना हो, बल्कि तवाज़ु के साथ रहे और एक दूसरे के साथ तवाज़ु से पेश भी आए। मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बहुत बेहतरीन रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी कि अगर हम अफ़्व दरगुज़र से काम लें, अफ़्व दरगुज़र से काम लें, तो इससे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से और हमें इज्जत ही मिलती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पीछे हट जाएं सिर्फ इस वजह से ताकि हम झगड़े में ना पड़ें या झगड़ा नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जलील शख्स है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस बात की तौफीक दी कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल किया कि अफ़्व दरगुज़र से काम लेना यह इज्जत का बाइस है, जिल्लत का बाइस नहीं है। अफ़्व दरगुज़र से काम लेना यह इज्जत का बाइस है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका माल को कम नहीं करता। यानी जब सदका फर्ज हो जाए, ज़कात फर्ज हो जाए, उसे अदा किए जाए तो माल कम नहीं होता। ज़ाहिरी तौर पर दिखता है कि वो कम हो रहा है, लेकिन वो कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसमें बरकतें डाली जाती हैं। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, वमा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, अल्लाह तबारक व तआला अफ़्व दरगुज़र के जरिए से बंदे को और ज्यादा इज्जत अता करता है, और ज्यादा इज्जत वाला मकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। वमा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स तवाज़ु इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे और बुलंदी अता करता है। जब बंदा तवाज़ु इख्तियार करे और आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करे, एक दूसरे के साथ मुलाकात करने में, मामलात में, लेन देन में, बातचीत में तवाज़ु इख्तियार करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के मर्तबे को और ज्यादा बुलंद करता रहता है। जितना वो तवाज़ु इख्तियार करेगा उतने ही उनके मकाम मर्तबे को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता जाएगा। ये कुछ चीजें और कुछ तकाजे आपके सामने इस्लामी भाईचारा के तहत आई। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपके सामने कुछ और तकाजे जो इस्लामी भाईचारा के हैं वो इंशाअल्लाह आपके सामने रखे जाएंगे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ खैर और भलाई करते रहें। या अल्लाह आलमीन, हम में से जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह आलमीन, हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा दे। या अल्लाह आलमीन, हम में से जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके सय्यात को दरगुजर फरमा दे, उनके हसनात को कबूल फरमा ले, उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमा दे। या अल्लाह आलमीन, हम में से जो लोग माशी, तिजारती और कारोबारी सिलसिले में परेशान हाल हैं उनकी इन परेशानियों को भी दूर फरमा दे। या अल्लाह आलमीन, हम में से जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनकी कर्ज की अदायगी का सामान मुहैया फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।